اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئے باد صبا تو یہ جا کے کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی۔ خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ آپ کی اور ہم سب کی یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ آج دنیا نعت کا بہت بڑا نام حضرت مولانا مفتی سعید ارشد صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل کسی کا خطاب نہیں ہے، نہ ہی بیان ہے، تے اسی انہوں نے آمد تک تو انہوں آ رہے لام ہے لگ بھئی سو یا مال بھئی سو۔ انہوں نے آمد تک ایک ویسے گرمی ہے تے ایک تواڈی گرمی ہے، دونوں گرمیاں مل گئی ہیں تے انہاں اس گرمی نے انشاءاللہ العزیز جڑی یہ گرمی آج ایسی اللہ دے گارج بیٹھ کے جھیل رہے ہیں، یہ ساڑی محشر علی گرمی نو ختم کر رہی ہے بلکہ وہ دا کفارہ ہے۔ امن دے نال لو، سکون دے نال لو، اے اللہ دا گھر ہے، اے او گھر ہے کہ جیتے ہر وقت اللہ دی رحمت نزول ہو۔ تے مفتی صاحب آونا ہے تے نظمہ انہاں پڑھنیاں سونیاں سونیاں تے چوندیاں چوندیاں تے چونویاں چونویاں۔ انہاں دے واسطے کوئی فرمائش نہیں تے نہ ہی کوئی پرہیز ہے، انہاں دا جیڑا دل کرے وہ سنائی سے اسا نہ فرمائش کرنی ہے کسے مجمع جیڑا تسی فرمائش کرتے ہو نا جی آج اے پڑھو آج اے پڑھو آج اے پڑھو، وہ جیڑا تخیل لے کے نعت خواں آمدہ ہے یا خطیب آمدہ ہے وہ تخیل ختم ہو جاتا ہے، وہ پرانی چیز بس سامنے آ گئی اگے وہ تسا سنی ہوئی ہوتی وہ پتہ ہے کوئی نئی چیز لے کے آئے ہوئے۔ اللہ نے جو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، بلندی دیتی ہے، ہر وقت لکھ رہے ہیں، اور یہ ایسا اللہ تعالیٰ دا انعام ہے، یہ آواز بھی انعام ہے، خوبصورتی بھی انعام ہے، صحت بھی انعام ہے، جیڑی شاعری ہے یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ پھر آج کل جیڑا شاعرانہ دا انداز ہے، شاعری کوئی کرتا ہے تے پڑھتا کوئی، شاعری کوئی کرتا ہے پڑھتا کوئی۔ ساڑھے بہت بڑے نعت خواں قدرت کمتر حسین مرحوم، وہ لکھ دے بھی خودتا تے پڑھ دے بھی خودتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہیرا لیا ہے کہ انہوں نے موجودگی دے جناب طاہر جھگوی صاحب نے اللہ پیدا کر دیا، وہ لکھ دے ہی خودتا تے پڑھ دے ہی خودتا، کیونکہ جڑا بندہ خود لکھتا ہے انہوں پتہ ہے کہ لے کتھے لے جاونی ہے تے وہ چھوڑنی کی تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں ملکہ دیتا ہے کہ جس وقت وہ چوک کے پڑھ دے آنے تے بندے ہی چکے جان دے آنے تے جڑ لیو سٹیندہ ہے کسرے نوں بندے ہی لمحے آپ دیا۔ صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، زمانے دے امیر ہیں، بڑے ہی دل پذیر ہیں، وفاواں دی اخیر ہیں۔ کیسے جملے ہیں کہ انہوں نے عظمت صحابہ دی قرآن نہیں بیان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے بھی بیان کی تھی، تابعین تبع تابعین نے بھی بیان کی تھی، اولیاء نے بھی کی تھی، لیکن شاعرہ نے انہیں سمجھو قرآن تے حدیث تے تابعین دی گلہ کو
کوزے جو بند کیتا ہے. اسی طرح آج بھی دنیا دے ایک نام ہے مفتی سعید ارشد صاحب کہ ماشاءاللہ یہ لکھ دے بھی خود دیں تے پڑھ دے بھی خود دیں. پھر انہاں دی نظماں پورے ملک دے شعراء پڑھ رہے ہیں, مختلف سٹیجاں تے پڑھ رہے ہیں, مختلف محفلاں دے وچ پڑھ رہے ہیں. لیکن جیڑی لذت جیڑا مزہ یہ جدوں خود پڑھتے ہیں وہ ہے اپنا مزہ. تھوڑی دیر کے بعد آنے والے نے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختصر حصہ تلاوت کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, اللہ نے ایک دستور بنایا ہے, ایک منشور بنایا ہے. جیسے آج ہمارے ملک کا ایک آئین بن چکا ہے 73 کا آئین, جس کو ترتیب دینے والے مولانا مفتی محمود صاحب تھے, مولانا غلام غوث ہزاری صاحب تھے, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے, مولانا ضیاء القاسمی صاحب تھے. یہ بڑے بڑے اکابر اس وقت اس ملک پاکستان کو انہوں نے جو آئین دیا ہے, آج اس آئین کے تحت اس ملک کا نظام چل رہا ہے. اسی طرح اللہ نے ایک ایمان کا دستور دیا ہے, سبحان اللہ کہیں اور محبت سے کہیں, دستور دیا ہے, ایک منشور دیا ہے کہ اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو صحابہ جیسا لائیں, آپ اگر ایمان لانا چاہتے ہیں تو بلال جیسا لائیں, آپ اگر ایمان لانا چاہتے ہیں تو صہیب جیسا لائیں, آپ اگر ایمان لانا چاہتے ہیں تو سلمان فارسی جیسا لائیں. یہ کیوں دیا ہے ترتیب, یہ نظام قدرت اللہ نے قرآن میں یہ منشور دستور کیوں دیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ ایمان لائے ہیں, جس طرح میرے نبی نے کہا ہے ویسے ایمان لائیں, جس طرح میں اللہ کہتا ہوں ویسے ایمان لائیں. نہیں, اللہ نے یہ بھی نہیں کہا جیسا میں حکم دے رہا ہوں ویسا ایمان لائیں. نہیں, ایسا نہیں کہا کہ جیسا میرے نبی کہیں ویسا ایمان لائیں. اللہ کہتے ہیں قرآن میں, اٹھاؤ ذرا قرآن میں غوطہ زن ہو کر کے دیکھو, لاؤ قرآن کے سمندر کی گہرائی میں ذرا غوطہ لگاؤ نا. آج آپ نہروں میں غوطہ لگاتے ہو, سمندروں میں غوطہ لگاتے ہو, قرآن کی گہرائی میں غوطہ لگاؤ, پھر قرآن سے جو موتی ملیں گے وہ جنت کے ستارے ہوں گے. لگاؤ ذرا غوطہ, قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے صحابہ ایمان لائے, ایسا ایمان لاؤ جیسا میرا صدیق ایمان لایا ہے, ایسا ایمان لاؤ جیسا عمر انعام لایا ہے, ایسا ایمان لاؤ جیسے حضرت عثمان ایمان لائے ہیں. ہاں ایسا ایمان لاؤ جیسے حضرت علی ایمان لائے ہیں. یہ کیوں مثال دے دی, یہ کیوں فرما دیا, یہ دستور کیوں بنا دیا, یہ منشور کیوں بنا دیا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جب زکوٰۃ کا آرڈر آیا, حکم آیا تو گواہ صحابہ, جب روزے کا حکم آیا تو گواہ صحابہ, جب حج کا حکم آیا تو گواہ صحابہ. جتنے بھی احکام الہی ہیں, احکام خدا بندی ہیں, اللہ نے زمین پہ میرے محبوب کے قلب اطہر پہ اتارے ہیں. جتنے بھی احکام ہیں فرمایا کہ ان کے گواہ میرے صحابہ ہیں. پہلا عمل صحابہ نے کیا. نماز کیسی پڑھی؟ گواہ صحابہ. تہجد کیسے پڑھی؟ گواہ صحابہ. سفر کیسے کیا؟ گواہ صحابہ. جہاد کیسے کیا؟ گواہ صحابہ. تجارت کیسے کی؟ گواہ صحابہ. پوری 23 سالہ نبوت کے عین شاید اگر ہیں تو وہ صحابہ ہیں, اگر ہیں تو وہ صحابہ ہیں. تو اس لیے اللہ نے یہ دستور بنایا ہے, یہ منشور بنایا ہے, اور وہ منشور یہ ہے کہ اگر
صحابہ جیسا لاؤ، پھر تمہاری نماز بھی قبول ہے، تمہاری زکوٰۃ بھی قبول ہے، تمہارا روزہ بھی قبول ہے، ہاں تمہاری تہجد بھی قبول ہے، تمہارا اللہ کے راستہ میں کٹ جانا بھی قبول ہے، ٹکڑے ہو جانا بھی قبول ہے۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارا نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ ایمان قبول ہے۔ کیوں؟ دستور جو خداوند اللہ نے دیا ہے تو وہ صرف اور صرف یہ دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ صحابہ سبحان اللہ، اسپیکر چیک ہو رہی ہے تاکہ مفتی صاحبان تے رما تو ہوئے۔ صحابہ نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ آؤ، افریقہ کا جنگل ہے، میرے محبوب کے صحابہ سفر میں ہیں، تو راستہ میں ایک بھیڑیا منہ پھاڑ لیتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ آج بڑے دنوں کے بعد میرا شکار آیا ہے، آج اتنے انسان میرے اس جنگل میں آ چکے ہیں کہ آج میں سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا، خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ شیر خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو وہی کھڑے ہو کے اس شیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، او جنگل کے شیر سن، تو اگر جنگل کا شیر ہے تو میں محمد کا شیر ہوں، سن، تو اگر جنگل کا شیر ہے تو میں محمد کا شیر ہوں، میری طرف بھی سمجھ کے آنا۔ تو جب یہ بات اس شیر نے سنی تو اسی وقت وہ خوشی کے اندر جھوم اٹھتا ہے، وہ اپنے پاؤں سے سلامی پیش کرتا ہے، اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے، جھکا کے یہ کہتا ہے جس محمد کا تو غلام ہے میں بھی اسی محمد کا غلام ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، بتاؤ کہ اس جنگل کے درندے نے کس یونیورسٹی سے عربی پڑھی ہے؟ کہاں وہ پڑھتا رہا؟ اس نے داخلہ لیا ہوا تھا، کہیں بیٹھ کے اس نے عربی پڑھی ہے؟ وہ کس یونیورسٹی کا فاضل ہے؟ درندہ ہے، عقل وہ نہیں رکھتا، شعور وہ نہیں رکھتا، سمجھ وہ نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے محبوب کے اس صحابی نے اپنی زبان میں عربی کے اندر یہ کہا کہ سن، میں محمد کا غلام ہوں، میری طرف بھی سنبھل کے آنا، اگر تیرا کھا جانا شیوا ہے تو میرا بھی تجھے اڑا دینا شیوا ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی درسگاہ کے اندر بٹھا کے صرف یہ بتایا ہے کہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ تو پھر وہ جنگل کا درندہ گردن جھکا کے حضرت سفینہ کو اپنی پشت پہ بٹھا دیتا ہے اور پھر دوڑتا اپنے محبوب کے قدموں میں لے جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، زبان حال سے
انسانوں جیسی ہوگی، لیکن وہ تیرے صحابہ کو بھونکیں گے، وہ تیرے صحابہ پہ تبرہ کریں گے، وہ درندوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ اس لیے کہ آج میں اس تیرے غلام کی عزت افزائی، اکرام، اعزاز کر کے میں ان کو دعوت سخن دی ہے، میں نے ان کو دعوت فکر دی ہے کہ جو ان کو پھونکے گا، جو ان کی طرف غلط نگاہ اٹھائے گا، وہ درندہ تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب کے صحابہ کو اللہ نے ایمان کا معیار قرار دے دیا ہے۔ ایمان بنیاد ہے، سب کچھ لوگ قربان کر دیتے ہیں، جان بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے ہیں، سب کچھ قربان کر کے اپنی جان بچاتے ہیں، لیکن آؤ اس دور کے اندر ہم نے 1400 سال قبل والا دور نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کا دور نہیں دیکھا، تابعین کا دور نہیں دیکھا، تبع تابعین کا دور نہیں دیکھا۔ آج 1400 سال کے بعد نبی کے صحابہ کے غلاموں کا دور دیکھا ہے، لوگ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، جان بچاتے ہیں۔ یہ وہ غلام ہیں، غلامان صحابہ ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن ایمان بچا لیا ہے۔ سب کچھ قربان کیا ہے اور کیا بچایا ہے؟ کار بچائی ہے، کوٹھی بچائی ہے، بنگلہ بچایا ہے، دولت بچائی ہے، بینک بیلنس بچایا ہے۔ ہاں باپ کے سامنے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا، اف نہیں کی، ذبح ہو گئے، اور بیٹوں کے سامنے باپ کو ذبح کر دیا گیا، اف نہیں کی، ذبح ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے۔ ان کی آج بھی لاشیں ہمیں نہیں ملے، لیکن وہ صحابہ پہ قربان ہو کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس آیت کے مصداق بن کے انہوں نے اس ایمان کو بچا کے جان کو قربان کر دیا ہے۔ دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان غلط سوچنے پہ بولنے پہ مجبور ہو جائے، ہمارا دماغ غلط سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ جو معیار میرے اللہ نے قائم کر دیا ہے وہ میرا بنایا ہوا دستور نہیں ہے، وہ کسی ولی کا نہیں ہے، وہ کسی غوث کا نہیں ہے، وہ کسی کتب کا نہیں ہے، وہ کسی وقت کے مجدد کا نہیں ہے، بلکہ وہ دستور خدا بندی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ میرے صحابہ سفر میں دریا کو کراس کر رہے ہیں، کس کو؟ دریا کو کراس کیا، اور دریا کراس کرتے کرتے ان کا پیالہ دریا کی نظر ہو گیا، دریا کی نظر ہوا، دریا کے کنارے پہ پہنچے تو سامان دیکھا، ایک پیالہ نہیں ہے۔ سنو، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، پیالہ نہیں ہے، اور صحابی رسول نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے پانی کو خطاب کر کے کہا، دریا کو خطاب کر کے کہا کہ او دریا، تو ہمارا پیالہ چھپانا چاہتا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ ہمارا یہ سفر نبی کی محبت میں ہے، تجارت کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں، کسی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کے دین کو دنیا پہ غالب کرنا چاہتے ہیں۔ خبردار، ہمیں ابھی پیالہ واپس چاہیے۔ تو اس دریا نے پیالہ اچھالا اور کنارے پہ پہنچا۔ سنو، اس دریا نے کس یونیورسٹی سے علم حاصل کیا تھا؟ کہاں سے اس نے عربی سیکھی تھی؟ یہ صحابہ کے غلام تھے، اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، پھر وہ جیسے کہتے تھے اللہ ویسے کرتے تھے۔ ہاں، حضرت عمر کے بعد وفد آتا ہے، اور وفد آ کے یہ کہتا ہے یہ دریا تب چلتا ہے جب اسے کنواری لڑکی اس دریا کی نظر نہ کر دی جائے، اس دریا کے اندر نہ ڈال دی جائے، اس وقت تک یہ چلتا نہیں ہے، اس وقت تک یہ چلتا نہیں ہے۔
عمر نے رکا لکھا، غلام کو دیا، فرمایا جا یہ دریا کے حوالے کر دے اور جا کے اسے بتا دے کہ یہ رکا عمر نے لکھا ہے۔ رکا دریا کے حوالے کیا گیا، آج تک وہ دریا چلا ہے، خشک نہیں ہوا، اس کی روانی میں فرق نہیں آیا، اس کے بہاؤ میں فرق نہیں آیا، اس کا پانی کم نہیں ہوا، ویسے کا ویسا چل رہا ہے۔ بتاؤ وہ پانی کس یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آیا تھا؟ کہاں سے اس نے عربی سیکھی تھی؟ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ہیں۔ وہ ایمان میں اتنا بلند تھے، وہ بولتے زمین پر تھے، اللہ قرآن بنا کے بھیج دے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ۔ میرے محترم دوستو، غلام تو نوکر تو نہیں، آپ ایک سن گھر بہا دیا تھے، انہوں لایا وہ موڑ بہائی رکھیا، گرمی کی شدت دے وچوں بیٹھے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ان کو معیار قرار دیا ہے، ایسے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ قربان کیا۔ ایک دن ایسے ہوا، میرے محبوب نے سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا کہ جاؤ بلال کو میرا سلام دے دو، جاؤ میرا سلام پہنچاؤ بلال کو کہ مجھ سے بلال کی مارے برداشت نہیں ہوتی، جو ستم، جو ظلم، جو بربریت کفار ڈھا رہے ہیں حضرت بلال پر، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، جاؤ میرے بلال کو میرا سلام دے دو اور انہیں کہہ دو کہ آج کے بعد میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ذکر کر لیا کریں۔ جب یہ کہا تو سیدنا بلال کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ساروں قطار رونے لگے۔ فرمایا صدیق ذرا آگے آ، میں تمہاری زبان چوسنا چاہتا ہوں، بوسہ لینا چاہتا ہوں، جو زبان میرے محبوب کا ستام لے کے آئی۔ آگے آ، سلام لیا، بوسہ لیا اور فرمایا جاؤ میرا بھی میرے محبوب کو سلام دے دو، میرا بھی میرے محبوب کو سلام دے دو اور انہیں عرض کر دو میری طرف سے کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اسی طرح میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اب ذکر ایسا نہیں ہوگا، اب ذکر ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن بلال نے راستہ نہیں بدلا، بلال نے راستہ نہیں بدلا۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکے کے نواب، چودھری، وڈیرے بڑے جمع ہو کے میرے محبوب کے دربار میں تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزارش یہ ہے کہ جو بلال کی زبان ہے نا، بلال کی زبان میں لکنت ہے، اذان صاف سمجھ نہیں آتی، لہذا آپ اذان المعذورہ کے ذمہ لگا دیں، کسی اور صحابی کے ذمہ لگا دیں، بلال کی اذان کو بند کر دو۔ تو میرے محبوب نے ان کی بات مان کے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال آج کے بعد تمہیں اذان نہیں دینی۔ سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ میرے محبوب نے، وہ تو حضور کے حکم پر جان دے جاتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میرے محبوب روکیں اور بلال ناراض ہو جائے، ناراض نہیں ہوا، لیکن اپلیکیشن
زبان تو نے بنائی ہے، سبحان اللہ، میری زبان تو نے بنائی ہے، اور آج یہ مکے کے چودھری اور نواب اس وجہ سے میری اذان بند کروانا چاہتے ہیں کہ اس کی زبان میں لکنت ہے۔ ربا میں نے سب کچھ قربان کیا ہے تیرے حکم کے، اور یہ اذان دینا میرا مشغلہ نہیں، میری تجارت نہیں، اذان دینا میری عبادت ہے، اور میں یہ عبادت محبت میں کرتا ہوں، عشق میں کرتا ہوں۔ میری درخواست یہ ہے الہ العالمین، یا بلال کی زبان بدل دے یا اذان بدل دے، یا بلال کی اذان بدل دے، زبان بدل دے، یا اذان بدل دے۔ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اذان کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں۔ تو پھر اللہ نے اس کی یہ اپلیکیشن، یہ درخواست قبول کی۔ دن نہیں ہوا، سورج نہیں نکلا، رات ہی رات ہے، رات ہے، جب سو کے تھک گئے، پریشان ہو کے، وہی چودھری دربار رسالت میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلال کو کہو اذان دے، تب سورج آئے گا۔ دوستو، اللہ نے ایسے ایمان کو معیار نہیں قرار دیا، اللہ نے پھر ان کی لاج بھی رکھی ہے کہ بلال گزارش کر رہا ہے اللہ یا زبان بدل یا اذان کے الفاظ بدل، تو اللہ فرماتے ہیں اذان بھی وہی رہے گی، زبان بھی وہی رہے گی۔ تو یہ قدرت کا نظام تو میرے ہاتھ میں ہے نا، دن لانے والا کون ہے، رات لانے والا کون ہے، یہ اس سسٹم کو چلانے والا کون ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں ہے نا، میں پھر رات ہی رات رہنے دوں گا۔ کہو ان کو دے اذان اور نکالے سورج۔ تو اللہ نے قرآن میں جو دستور بنا کے ہمیں دیا ہے، جو منشور بنا کے ہمیں دیا ہے، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے صحابہ جیسا لاؤ، میرے صحابہ جیسا لاؤ۔ میں نے اگلے دن بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جب غالباً احد میں فتح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تو میرے محبوب نے مال غنیمت تقسیم کیا، خود ترازو تو لگایا نہیں، جو مال سامنے آتا گیا فرماتے کہ یہ بلال تو لے جا، یہ عمار تو لے جا، یہ عمر تو لے جا۔ کسی کے حصہ میں اونٹ آیا، کسی کے حصہ میں بکری آئی، کسی کے حصہ میں سونا آیا، کسی کے حصہ میں چاندی آئی۔ تو جب مال تقسیم ہوا تو کچھ نوجوان جو بچے تھے، نو عمر تھے، ان کے ذہن میں خیال آیا، سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی نے مہاجرین کو جو اچھے اونٹ تھے وہ دیے، جو اچھی بکریاں تھیں مہاجرین کو دیے، اور جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے انہیں عام سامان دیا۔ تو یہ بات چلتے چلتے میرے محبوب تک پہنچی، سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب نے سب کو جمع کیا، فرمایا سنو، میں نے تمہیں مال دیا ہے، تقسیم کیا ہے، میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، او انصاریوں، مدینہ کے رہنے والوں، اگر میں تمہیں کچھ بھی نہ دیتا، سب کچھ مہاجرین کو دے دیتا، تم تب بھی نفع میں تھے، تم تب بھی نفع میں تھے۔ تو وہی جو نوجوان صحابہ تھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری کمائی تو نہیں تھی، ہم نے کوئی محنت تو نہیں کی تھی، ہم نے کوئی تجارت تو نہیں کی تھی،
لیکن مال آیا ہے اللہ کی طرف سے انعام، آپ نے دے دیا ہے، اگر ہمیں نہ دیتے تو انہیں سب کچھ دے دیتے، ہم کیسے نہ کرنے ہوتے؟ سبحان اللہ کا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا سنو، میں اب فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب میری موت بھی آئے گی تو مدینے میں آئے گی، قبر بنے گی تو مدینہ میں بنے گی، جنازہ ہوگا تو مدینہ میں ہوگا، اگر میں محمد تمہارے حصے میں آ گیا، سبحان اللہ، میں نے تو مکہ چھوڑ دیا ہے، میں تو اب میرا مسکن، میرا گھر مدینہ میں ہے، اور میں تمہارے حصے میں آ چکا ہوں، اب بھی تم نفع میں نہیں ہو۔ سنو، آج کسی کے حصے میں ماں آتی ہے، کسی کے حصے میں باپ آتا ہے، کسی کے حصے میں بزرگ آتا ہے، کسی کے حصے میں کوٹھی آتی ہے، بنگلہ آتا ہے۔ سنو، صحابہ وہ تھے جن کے حصے میں محمد آئے، جن کی محفل، جن کی مجلس، جن کی نماز، جن کی زیارت ہر وقت اللہ کے نبی سے ہوتی تھی، جن کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہے، جن کی تجارت اللہ کے نبی سے ہے، جن کا چلنا اللہ کے نبی سے ہے، جن کا جاگنا اللہ کے نبی سے ہے۔ آج 1400 سال کے بعد کوئی ان پر انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی غلط ہے، اگر کوئی ان کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا آپریشن کروائے، اگر کوئی ان کے بارے میں بھونکتا ہے تو وہ اپنی زبان نکال دے۔ دوستو، اللہ نے ان کو محفوظ قرار دیا ہے، نبی جتنی بھی دنیا میں آئے ہیں وہ معصوم ہیں، اور صحابہ جتنے بھی دنیا پہ آئے ہیں یہ محفوظ ہیں۔ اللہ نے ان کی غلطی کو بھی غلطی نہیں بنایا، وہ ہمارے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اگر وہ ایک دن نماز سے رہ گئے تو وہ ہمارے لیے دین بنائے کہ اگر نماز سے رہ جاؤ تو ایسے نماز کو مکمل کرو۔ ہاں ہاں، ان کی غلطی بھی ہمارے ایمان کی نجات کا ذریعہ بنی ہے، تو اللہ نے ایسے نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ میں نے تمہارے ایمان کو، صحابہ کے ایمان کو تمہارے ایمان کے لیے معیار قرار دیا۔ بس جنید صاحب آگے آ جائیں۔ جنوں سید صحابہ نال پیار ہونا ہے، ایک مصرع جنید صاحب کے حوالے، اسے قرآن دی آیت دے مصداق، اوے جنوں سید صحابہ نال پیار ہونا ہے، ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے۔ او جنوں سید صحابہ نال پیار ہونا ہے، ایسے مومن دا، اگر یہ سمجھ آ رہی ہو نال یا چھوڑا، او جنوں سید صحابہ نال پیار ہونا ہے، ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے، ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے، ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے۔ جنوں سید صحابہ نال پیار ہونا ہے، ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے۔ سچے دین دے گواہ، سچے یار سائیں دے، محبت سے کہو، یہ ذہن آئی گئی ہے تو سبحان اللہ دا کو، او سچے دین دے گواہ، سچے یار سائیں دے، وفادار جانثار غم خار سائیں دے، وفادار جانثار غم خار سائیں
ایسے مومن دا کل بیڑا پار ہونا ہے۔ بس مفتی صاحب پہنچ گئے ہیں، آنے والے نے انہوں نے آمد تو پہلے جنید صاحب تھوڑی دیر کے لیے نظم سناتے ہیں، اس کے بعد مفتی صاحب